أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی بات مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ ہر وہ چیز اگل دے گی جو اس کے اندر موجود ہے اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی بات مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، چنانچہ اس سے مل لیتا ہے، اور جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے عنقریب ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹے گا، اور جس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور اس کا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا. وہ گمان کرتا تھا کہ اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، حالانکہ اس کے رب کی اس کی ہر کرتوت پر نظر تھی. اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جب وہ پھیل جائے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، ضرور ضرور تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لوٹتے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ کافر ہیں اور وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ جمع کرتے ہیں. چنانچہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ہاں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. یہ سورہ انشقاق ہے اور اس کے بعد سورہ بروج. ان دونوں سورہ کے اندر جیسا کہ سورہ 30ویں پارے کے تعارف میں بات آئی تھی کہ اب جو صورتیں آ رہی ہیں ان کے اندر اکثر و بیشتر وہ باتیں ہیں جو پچھلی صورتوں میں تفصیل سے آ چکی ہیں، اور انہی باتوں کے اندر سے آخرت کے دن کی اور جنت اور دوزخ کی باتیں، یعنی انسان کے مرنے کے بعد کے پیش آنے والے حالات یا مرنے سے پہلے کے حالات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد اچھے اور برے انجام کا ذکر فرمایا. اس سورہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان آیات یہ وہی اسلوب کے اندر اور وہی ترتیب پر ہیں جو سورہ انفطار میں آئی تھی، اور اسی طرح دوسری صورتوں کے اندر تکویر وغیرہ میں بات آئی تھی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے اور یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جب آسمان جو ہے پھٹ جائے گا قیامت کے قریب یا قیامت کے دن یا علامات قیامت میں سے ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی بات مان لے گا اور وہی اس پر لازم ہے، یعنی آسمان کی ذمہ ہے یا اس کی فرمانبرداری کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں آسمان پھٹتا نہیں ہے، عام حالات میں زمین پھیلائی نہیں جاتی ہے، یا عام حالات کے اندر جو نہیں ہوتی ہے وہ خاص حالات کے اندر ہو جائے گی، اور وہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین وہ معاملہ فرمائے گا، اور جو مخلوقات ہیں جو ابھی اس کام کے اندر معمور ہیں وہ اس کام کو چھوڑ کر اس کام میں لگ جائیں گے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. مثلا ابھی آسمان کا بلند ہونا، صحیح سالم ہونا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، یہ آسمان کی فرما برداری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اسی کام پر لگایا ہے. لیکن ایک دن ہی آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا
اور اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اسی طرح جو ہے کئی ساری مخلوقات کا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے ذکر کہ وہ جو ان کی کیفیت تھی، جو کام ان کو ذمہ دیا گیا تھا اس کام کے خلاف دوسرا کام کریں گے۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ کام ان کا نہیں ہے، مثلا چاند و سورج کا ٹوٹ پھوٹنا کام نہیں ہے، لیکن اس وقت چاند و سورج ٹوٹ جائیں گے، پھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت ان کی فرما برداری یہی تھی۔ ان آیات کے تحت ان جیسے تمام آیات کے تحت مفسرین نے بات لکھی ہے کہ انسان کی زندگی اور ایمان والے کی زندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کو جب جس حال کے اندر اللہ رب العالمین جو حکم دے وہ اس کام کو کر جائے۔ کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، اور کبھی حالات کے بدلنے کی وجہ سے، مسئلے کے بدل جانے کی وجہ سے کوئی دوسری ذمہ داری اللہ رب العالمین اس پر عائد فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو جس حال کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو رکھ رہا ہے اس حال کے اندر اللہ رب العالمین کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، اسی بات کو جان کر اس کو پورا کر دینا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی بات مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بات وہ مان لے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ جو چیز بھی اس کے اندر ہے ان تمام چیزوں کو اگل دے گی، چاہے وہ خزانے ہوں، چاہے مردے ہوں، یا کوئی سی بھی چیز اگر اس کے اندر ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو حکم ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو اگل دے، تو وہ تمام چیزوں کو اگل کر خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی بات مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے، یعنی اس وقت زمین کی فرمانبرداری یہی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ پھٹ کر تمام کے تمام چیزوں کو باہر کر دے اور وہ یہ کام کرے گی۔ پھر فرمایا اے انسان تو اپنے رب سے ملنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، چنانچہ تو اس سے مل لیتا ہے۔ اب یہاں مل لینے کا مطلب، کوششیں کرنے کا مطلب یہ ایک بطور طنز کے ایک بات بیان فرمائی کہ انسان جو ہے کسی بھی کام کے اندر جلدی کرتا ہے، کوئی سا بھی کام ہے دنیاوی اعتبار سے انسان سوچتا ہے جلد سے جلد میرا یہ کام ہو جائے، ترقی کے اعتبار سے انسان سوچتا ہے جلد سے جلد مجھے ترقی مل جائے، کسی بھی کام کے اندر انسان لگا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد یہ کام ہو جائے میرا، یا یہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ حالانکہ حقیقی معنی کے اندر جلد سے جلد وہ انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہے، یا اسی طرح جلدی سے جلدی وہ انسان اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کی طرف ہے۔ کسی انسان کا ٹارگٹ ہے مثلا کہ مجھے 10 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے ٹارگٹ بنایا کہ 10 دن کے اندر مجھے یہ کام کرنا ہے، اب ایک دن اس کا گزر گیا، اب یہ ایک دن جو اس کا گزر گیا تو ٹارگٹ کے لیے 9 دن بچے ہیں۔ اب وہ ٹارگٹ دنیا کے اندر پورا ہو یا نہ ہو اس کی ذمہ داری اور ضمانت نہیں ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کے لیے اس کا ایک دن کم ہو گیا، اللہ کے پاس جانے کے لیے اس کا ایک دن کم ہو گیا، یقینی بات ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر مثلا اس کی عمر 1 مہینہ بچی تھی تو 1 مہینے کے اندر سے اس کے 29 دن بچے ہیں، یقینی بات ہے۔ ٹارگٹ کے اندر 9 دن بچے ہیں، ٹارگٹ پورا ہو بھی سکتا ہے، ٹارگٹ پورا نہیں بھی ہو، دونوں باتیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس جانے کے لیے اس کے 29 دن بچے ہیں، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیہ کے اندر گویا کہ اشارہ کرا ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کے اندر بھی جلدی کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی میرا یہ کام ہو جائے، تیزی کے ساتھ میرا یہ کام ہو جائے، تو فرمایا اس کا کام تیزی سے ہو یا نہ ہو اس میں پکا کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا اس کا کام ہو بھی جائے، ہو سکتا اس کا کام نہیں بھی ہو، لیکن اللہ سے ملاقات کے لیے وہ لگا ہوا ہے۔ ایک دن اس کی زندگی کا کم ہو گیا تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اب اس کی زندگی کے اندر سے ایک دن کم ہو گیا، اب یہ دن قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ آج کا جو دن، آج کی تاریخ نکل گئی، جو سن اور جس دن کے ساتھ، جس تاریخ کے ساتھ آج کا دن گزر گیا، اب یہ قیامت تک انسان کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ انسان کی جو زندگی تھی وہ گزر گئی، آج کا دن گزر گیا، اگلا سال آئے گا، یہ تاریخ تو آ سکتی ہے لیکن سال بدل جائے گا، اگلا ہفتہ آئے گا تو یہ دن تو ہو جائے گا لیکن جو ہے تاریخ بدل جائے گی، اب یہ دن قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیہ کے اندر یہ بات بھی ایک طرح سے بیان فرما دی کہ انسان جس کام کے اندر لگا ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے لگا رہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے میرا ایک دن کم ہو گیا، تو جو کام مل گیا ہے، جو دن مل گیا ہے، اس کو انسان غنیمت جان لے۔ جیسا کہ آگے ہی آیات جو آ رہی ہیں ان آیات کی تفسیر دوسری آیات سے ہوتی ہے، جس کے اندر یہ بات ہے کہ انسان کو نام اعمال جب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو اس کو کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
جو دن تمہارے پاس تھے دنیا کے اندر، جو دن اللہ رب العالمین نے تمہیں دیے تو انہیں تم نے وصول کر لیا. یعنی اگر کوئی سا دن، کوئی سا لمحہ، کوئی سا منٹ یا کوئی سا سیکنڈ یہ چل رہا ہے، یہ رکا ہوا نہیں ہے، گھڑی کا کانٹا چل رہا ہے، یہ رکا ہوا نہیں ہے، لیکن انسان کا عمل بتا رہا ہے کہ اس نے اس کو وصول کرا ہے اچھے کام کے اندر یا اس نے اس کو لگا دیا برے کام کے اندر. یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. فرمایا کہ انسان اللہ سے ملاقات کے لیے اصل میں جلدی کر رہا ہے، اور ایک دن یہ آتا ہے کہ سب ملاقی وہ اسے مل ہی لیتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے اور انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہو جاتا ہے. پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اور جس شخص کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے بڑا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. قرآن کریم میں اس جگہ پر اور ایک دو موقعوں پر اور بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نام اعمال کو اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں دے گا وہ بڑا خوش ہوگا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، اس لیے کہ مجھے گمان تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. یعنی میں اپنے حساب سے بے پرواہ اور لاپرواہ نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے یقین کامل تھا کہ ایک دن ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، یہ میرا نام اعمال ہے، آج میں کامیاب ہوگا. اور لوگوں کو بڑے خوش و خرم دکھاتا پھرے گا. دنیا کے اندر بھی کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ اسکول میں کامیاب ہو جائے یا کوئی بڑا انسان ویاپار کے اندر کامیاب ہو جائے یا کسی ٹارگٹ کو، مقصد کو پورا کر لے انسان، تو خوشی خوشی بتاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو اس وقت جو اصل کامیابی ہے، جس کو تمام کامیابیوں کے سردار کہا، اصل کامیابی وہ ہے اس دن انسان کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا. پھر آگے اس کی انعامات کا ذکر ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ وہ عیش و عشرت کے اندر ہوگا، بڑا حشاش و بشاش ہوگا، نعمتیں اس کے بعد آ رہی ہوں گی، وہ جو ہے میوازات اس کے بعد آ رہے ہوں گے، اور بڑا خوش و خرم ہوگا. اور اللہ اس سے کہے گا کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ تم نے تمہارے دنوں کو وصول کر لیا. لیکن فرمایا آگے وین قریب، اور وہ اپنے گھر والوں پر جو ہے گھر والوں کی طرف بڑا خوش و خرم لوٹ جائے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی کہ اے عائشہ، اللہ سے دعا مانگا کر کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے سے آسان حساب لینا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نام اعمال دیکھا جائے سرسری انداز میں، تم کو چلتا کرا جائے، ٹھیک ہے تم کامیاب ہو گئے. اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا، یعنی جو حق ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ رب العالمین سے اس کا عدل نہیں بلکہ اس کا فضل مانگنا چاہیے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کے انسان نے کام غلط کرا ہے اس کو کی سزا ملنا چاہیے، یہ انصاف ہے. اور فضل کا معاملہ یہ ہے کہ معاف فرما دے، اللہ درگزر فرما دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے بات بیان فرمائے کہ اے نبی، لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ میرے غصے اور میرے غضب پر میرا رحم غالب ہے. میرے رحمان اور رحیم والی صفت جو ہے، میرے قہار اور جو ہے قہار والی صفت کے اوپر یہ والی صفت رحمان اور رحیم والی صفت غالب ہے. تو اللہ رب العالمین کی اس صفت کی اور اس صفت کا جو ہے وسیلہ لگا کر یا اس صفت کو پیش کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا فضل کا معاملہ فرمانا، کہ اگر کچھ بات ہو گئی ہو پروردگار لغزش کمی کوتاہی، اللہ اس کو معاف فرمانا، اس کو درگزر فرمانا. تو فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے، لیکن اگر اللہ حساب لینے پر آ گیا اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب وہ کہیں گے اے اللہ، یہ جو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ نہ اللہ کے چھوڑ کر تمہاری عبادت کریں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں؟ کہ اللہ میں تو بری ہوں اس سے جو بات کہتے ہیں، میں نے تو انہیں ایسا نہیں کہا. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے، پروردگار میں نے ان کو تثلیث کا عقیدہ نہیں سکھایا، میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میری ماں مریم جو ہے خدائی میں شریک ہے، یا میں نے نہیں سکھایا کہ میں خدائی میں شریک ہوں، یا میں خدا کا بیٹا ہوں، یا جبرائیل خدا میں شریک ہے. اللہ میں نے نہیں سکھایا. پہلے تو برات کا اعلان کریں گے، اظہار کریں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ اگر تو ان سے معاف کر دے، تو ان سے درگزر فرما دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اگر تو انہیں عذاب دے یا تو انہیں معاف فرما دے یہ تیرے اختیار کی بات ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں ہے، ہمارا کوئی کنٹرول کوئی پاور نہیں ہے، اللہ تیرے ہاتھ کی بات ہے جو تو کرنا چاہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حساب لینے پر آ گیا اور کوئی روک نہیں سکتا اس کو حساب لینے سے، تو فرمایا کہ عائشہ کو انسان ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ اب ظاہر سے بات ہے پانی کا تو حساب، یہ بات ظاہری اعتبار سے ہمیں ایک دم سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھئی ایک گھونٹ پانی کے حساب کا مطلب کیا ہے۔ اس کے تحت، اس حدیث کے تحت علماء حدیث، شراح حدیث نے بہت سے اقوال نقل کرے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتا انسان، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے دنیاوی زندگی کے اندر اگر ایک گھونٹ پانی بھی غلط جگہ استعمال کر لیا، یعنی ایک گھونٹ پانی بھی غلط جگہ، اس کو ضرورت جس چیز کی نہیں تھی اس نے اس جگہ پر اگر اس ایک گھونٹ پانی کو استعمال کر لیا تو کہا یہ بھی اس نے زیادتی کری اور یہ بھی ظلم کرا۔ یعنی بات اتنی سختی کی ہے اور اتنی خطرناک بات ہے کہ جو کہا کہ کسی انسان کو ضرورت تھی ایک بالٹی پانی میں اس کا کام ہو سکتا تھا، لیکن نہانے میں انہیں 1.25 بالٹی پانی لگا دیا، تو 1.25 بالٹی پانی کا حساب اگر اللہ لینے پر آ جائے تو انسان نہیں دے سکتا کہ بھائی ضرورت تمہیں 1 بالٹی پانی کی تھی، 1.25 بالٹی پانی تم نے کیوں لگایا؟ تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اسی سے اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو بلکہ ہم سے آسان حساب لیا جائے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے اور ہمیں اس کو روز مرہ کی دعا میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ یہ وہ سب سے خطرناک حالت یا انسان کے انتہائی شرمندگی کی کیفیت ہوگی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ موت کو پکارے اور یہ کہے کہ کاش کہ میری پہلی موت جو آئی تھی وہی میرا کام تمام کر دیتی، مجھ کو دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ وہ خطرناک حالت ہے جس کا اسی آیت کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے جو ہے نیک اور صالح اور متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہیں اس کے آگے متصلاً بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نام وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہے گا کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، ایسی ذلت کے ساتھ تو میرا اچھا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اور یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو پہلی موت آ گئی تھی وہی موت میری ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد دوبارہ مجھے اٹھایا نہ جاتا۔ اور اس کے بعد وہ منظر کشی کری گئی جس کی وجہ سے عام طور پہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا جس کی وجہ سے عام طور پہ انسان جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے کہ فرمایا ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ مال کا خاص طور پر اللہ نے ذکر اسی لیے فرمایا کہ مال آنے کے بعد اگر اس کے ساتھ صحیح رہنمائی نہیں ہے تو انسان سب سے زیادہ باغی ہوتا ہے مال کی وجہ سے۔ جب اس کو رہنمائی نہیں کہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، مال تو آ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ انسان بنی آدم کے قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے یہ بھی نہ پوچھ لیا جائے کہ مال خرچ کہاں کرا۔ صرف یہ نہیں کہ مال کمایا کہاں سے، وہ تو ہے ہی صحیح سوال، لیکن مال خرچ کہاں کرا۔ وہ مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں انسان بالکل آزاد ہو گیا، اور خاص طور پر جب زیادہ مال آیا ہے تو انسان بالکل آزاد ہو گیا، چاہے جہاں خرچ کر رہا ہے، چاہے جہاں لگا رہا ہے، ایسی چیزوں میں لگا رہا ہے جہاں پہ اگر مسئلہ کے اعتبار دیکھا جائے لگانا جائز بھی نہ ہو۔ بہت سی تو وہ چیزیں ہیں چلیے ایک حد تک ٹھیک ہے مناسب تو نہیں ہے لیکن انسان نے لگا دیا، لیکن بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جہاں لگانا جائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مال زیادہ آ جانے کی وجہ سے انسان دھڑلے سے اس کو لگا رہا ہے۔ کہا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میری بادشاہت اور میری حکومت اور میرا اثر و رسوخ اور میری سرداری اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو توق ڈال دو، اور وہی پورے عذاب کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ تو یہ اس کے لیے ہوگا جس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے الٹے ہاتھ میں دیا جائے، پیٹھ کے پیچھے سے۔ تو کہا کہ وہ موت کو پکارے گا اور کہے گا، اور اس کا موت کو پکارے گا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا۔ اب گھر والوں میں خوش و خرم ہونا برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ کوئی انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ بندہ،
کہ بھائی ایسے وقت کے اندر یعنی وہ ایک کیفیت والا وقت رہتا ہے، اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھول رہا ہے. تو کہا کہ وقت گزارنا یا گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم رہنا برا نہیں ہے، یہ تو بڑے اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اگر نعمت دی اور نعمت کا انسان اظہار بھی کرے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھے. یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی انسان ایسا رہے جیسا کہ پتہ نہیں کہیں موت میں سے اٹھ کے آ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خوش و خرم رہے، لیکن خوش و خرم رہنے کے ساتھ اللہ کا باغی نہ ہو. یعنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، نماز کا وقت ہے نماز کو چلے جائے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرض ذمہ اس کے اندر آ گیا، فرض کام کرنے کا آ گیا ہے، وہ کام کر لے. تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، تب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مسئلہ تب ہے کہ گھر والوں میں ایسا لگا جو قرآن نے کہا مال اور اولاد نے اس کو ہلاک کر دیا، مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، تب تو وہ غلط ہے. تو فرمایا کہ وہ گھر والوں میں خوش و خرم رہتا تھا، اس کے ساتھ اللہ کی بات اس نے نہیں مانی. اور اگر خوش و خرم رہنے کے ساتھ اللہ کی بات مان رہا تھا تب کوئی مسئلہ ہی نہیں. فرمایا انہ ظن ان لن یحور، وہ گمان کرتا تھا کہ اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے رب کی اس کی ہر کرتوت پر نظر تھی. اب فرمایا فلا اقسم بالشفق، اب میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی جب وہ پھیل جائے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے ہو. اور اللہ رب العالمین یہ بڑے لطیف انداز میں بات بیان فرما، بھائی اسی طرح انسان کی موت بھی آ جائے گی. پورے انسان کی زندگی اپنے سامنے ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے بعد باہر دنیا کے اندر آیا، اس کے دودھ پینے کی مدت تھی، اس کے بعد دھیرے دھیرے لڑکپن کا زمانہ آیا، نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر ادھیڑپن آیا، پھر بڑھاپا آیا، اس کے بعد موت آ گئی. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن موت کے بعد آنے والی چیز نظر نہیں آ رہی. تو فرمایا جس طرح ساری چیزیں ہوئی ہیں، اگر کوئی ایسا انسان ہو جس نے ساری چیزیں دیکھی بھی نہیں ہو، یا کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے وہم و گمان میں بات نہیں آئی ہو، تو وہ بات کا انکار کر دے اگر، تو اس کے انکار کر دینے سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. اگر ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور ہم کہے بھائی ہم نے نہیں دیکھا اس وجہ سے مانیں گے ہی نہیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھنا اگر کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سننا بھی گواہی ہے، شہادت ہے. اسی طرح سے کئی سارے شہادتوں کے ساتھ یہ بات انسان پروف کرتا ہے، کئی چیز اس نے نہیں دیکھی، سابقہ نہیں پڑھا، لیکن اس کا وجود ہوتا ہے اور انسان اس کو مانتا ہے. تو کہا کہ ساری چیزیں انسان جب دیکھ رہا ہے، لیکن آنے والے دن اس نے نہیں دیکھا، آخرت کا دن اس نے نہیں دیکھا، لیکن اس تجربے کے ساتھ کہ کس طرح انسان دھیرے دھیرے بڑھتے آخر مر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے دیکھی ہیں. تو اس کے بعد والا زمانہ بھی آئے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اسے پیش ہونا ہے، اس لیے کہ دھیرے دھیرے تمہارے حال بدلتے رہتے ہیں. تو ایسا ہوگا کہ تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے ہو. تو انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان لے کر نہیں آتے، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت ابھی تلاوت میں آئی تھی، تو اگر کسی نے سنی ہو اس آیت کو تو ایک سجدہ کر لیں. اب سجدے تلاوت کے تعلق سے بات ذہن میں رہے کہ سجدے والی تلاوت، آیت سجدہ آنے کے بعد سجدے تلاوت کرنا آیت سننے کے بعد یا آیت پڑھنے کے بعد یہ واجب ہے. یعنی یہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان سوچے چلو ٹھیک ہے کرا تو کرا ورنہ کوئی بات نہیں، یہ واجب میں سے ہے. اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت، ہاں یہ الگ بات ہو اہل علم سے مسئلہ پوچھ لیں کہ بعد میں کر سکتے ہیں یا 2-4 سجدے اکٹھے کر سکتے ہیں، مجلس بدل جانے کے بعد کر سکتے ہیں، وہ سب گنجائش اپنی جگہ ہے. لیکن کوئی سجدہ کرے ہی نہیں مطلق تو یہ گناہ ہے. اس لیے کہ یہ آیت تلاوت پڑھنے کے بعد بھی اور سننے کے بعد بھی انسان کے اوپر، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. فرمایا کہ پھر حقیقت یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو اس بات کو جھٹلا ہی دیتے ہیں کہ ایسا نعوذ باللہ ہونے والا نہیں ہے. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر کے رکھتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، چنانچہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. ابھی اس کے بعد سورہ بروج ہے، اور سورہ بروج کے اندر باتیں سب تقریباً وہی ہیں، لیکن ایک خاص واقعے کا اس کے اندر ذکر ہے. اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، واقعہ جو ہے کئی ساری سندوں کے ساتھ اور کئی سارے جو الفاظ کے ساتھ الگ الگ انداز کے اندر روایتوں میں آیا ہے، لیکن واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا.
وہ ظاہر سی بات ہے جادوگر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے جادو کو کفر سے تعبیر کرا اس شریعت کے اندر بھی، یعنی جادو کرانا گویا کہ انسان کا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ گویا کہ کفر کر رہا ہے، جادو بہت بری چیز ہے۔ تو وہ جادوگر تھا اور اس کے ذریعے، اس جادوگر کے ذریعے اپنی بری چیزوں میں اس سے مدد لیا کرتا تھا اور اپنی بری چیزوں کو تقویت پہنچتی تھی اس جادوگر کے ذریعے۔ اب اس جادوگر کی عمر ہوگی بہت زیادہ، اب لگنے لگا کہ اس کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے یہ بادشاہ نے یہ کہا یا اس جادوگر نے کہا، دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی اب تو ہمارا وقت آ رہا ہے، ایک نائب دے دیا جائے، ہمیں ایک بچہ دے دیا جائے، ایک طالب دے دیا جائے جو ہمارے علم کو سیکھ لے، اور ہمارے علم کو سیکھنے کے بعد ہماری چونکہ عمر ہو رہی ہے، اب دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہمارے علم کو باقی رکھے اور اس کے بعد جو کام ہم نے کرا ہے حکومت کے لیے وہ بھی وہ کام کرتا رہے۔ اس بنیاد کے اوپر ایک بچہ جو ہے جادوگر کو، حکومت کا ایک بچہ دے دیا گیا اور بچے کو وہ جادوگر جادو سکھانے لگا تاکہ یہ میرا نائب بن جائے اور حکومت کی مدد کرے اس طرح جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ اب وہ بچہ جب اس کے بعد جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں خدا پرست انسان اس کو ملتے تھے، یعنی ایسے شخص جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، وہ تھوڑی بہت دیر اس کے پاس بیٹھ جاتا وہ بچہ، یا تھوڑی بہت دیر کوئی باتیں سن لیتا، لیکن وہ باتیں اس کو اپیل کرتی، یعنی اس کو لگتا کہ ہاں یہ کوئی اچھی چیز ہے، اس کو کوئی حق کی تاثیر یہ ہے کہ حق جو ہے انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے جو ہے حق کے بارے میں جملہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق جو ہے اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے بلکہ غالب ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے بات رکھی ہے کہ حق کو قبول کرے، اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو اچھا لگتا تھا، وہ تھوڑی بہت دیر وہاں بیٹھ جاتا، کبھی چلتے چلتے بات سن لیتا، کبھی بیٹھ کر بات سن لیتا۔ اب اس کے بعد اس کو اتنا تو پتا چلنے لگ گیا کہ یہ کسی ذات کا تعارف کر رہا ہے، یہ خدا پرست انسان دعوت دے رہا ہے جس کی اس معاشرے میں دعوت نہیں دی جاتی ہے، یا اس کی بات بتا رہا ہے جس کی بات اس معاشرے میں نہیں کری جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے سیکھتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اتنا پتا چل گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ جو کہہ رہا ہے بات حق ہے، یہ بات وزنی ہے۔ اب ایک موقع کے اوپر ایک مرتبہ وہ بچہ جا رہا تھا، راستے میں جو ہے ایک جانور حائل ہو گیا اور اس جانور نے لوگوں کا راستہ روک دیا، اس انداز میں تھا کہ وہ کسی کو نکلنے نہیں دے رہا، بڑا خطرناک ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ بھی اس سے گھبرا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر کے، اور بات آتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ اس نے بات کہی کہ اگر وہ انسان، یعنی خدا پرست انسان جو بات مجھے بیان کرتا ہے یا جو بات مجھے بتاتا ہے، اگر وہ حق ہے، یعنی اس شخص کی بات اگر حق ہے، تو اس حق بات واسطہ دے کر کے میں جانور کے اوپر حملہ کرتا ہوں کہ جانور ہلاک ہو جائے، اگر وہ بات حق ہے تو۔ اور اس نے اس بات کا واسطہ دے کر جب اس پر حملہ کرا تو جانور ہلاک ہو گیا، تو لہذا وہ اس کے اوپر اسلام، یعنی اس نے اس بات کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد میں اس نے اعلان کر دیا کہ جو ہے میں نے اس شخص کی بات کو مان لیا، اور جو باطل عقیدہ چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر، جو باطل عقیدہ چل رہا ہے معاشرے کے اندر، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، بلکہ یہاں کوئی ذات ہے جو پورے نظام کو چلانے والی ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے بعد میں ایک نابینا شخص نے اس کے اوپر اسلام قبول کر لیا، اس طرح سے 2 سے 3 ہو گئے۔ اب یہ 3 شخص، خدا پرست انسان بھی، نابینا شخص بھی اور یہ بچہ بھی، جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے ان دونوں کو تو آرے سے چروا دیا، یعنی نابینا شخص کو بھی اور وہ خدا پرست انسان کو بھی آرے سے چروا دیا، اور اس لڑکے سے کہا کہ تو توبہ کر لے ورنہ تیرا بھی یہ حال ہوگا۔ جب منع کرا اس نے تو اس کو کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جا کے پھینک دو، اور 2-3 طرح سے کوشش کری اس کو مارنے کی، کہ پہاڑ سے گرا دو، اس کے باوجود وہ بچ گیا، دریا میں اس کو بہا دو، اس کے باوجود وہ بچ گیا۔ آخر میں اس نے خود، وہ بچے نے خود یہ بات کہی کہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے، اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو ایک وظیفہ یا ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، یا ایک جملہ میں تم کو بتاتا ہوں، اس کے ذریعے سے تم مجھے مار دو۔ اس جملے کو جو اس بچے نے بتایا ہے کہ جو تیر انداز ہو، تیر چلانے والا ہو، وہ تیر اس نام کے ساتھ چلائے کہ میرے بچے کے رب کے، یا یہ بچہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کے نام سے جو ہے میں تیر چلاتا ہوں۔ جب اس نے اس انداز سے تیر چلایا تو بچہ جو ہے اسی وقت شہید ہو گیا۔ اب وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دعوت دے کر چلے گیا۔ سارے لوگوں نے جب یہ بات دیکھی، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ مرتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسا کام کر کے جا رہا ہے کہ جب اس نے جس کے واسطے سے، وہ جس ذات کے نام سے تیر چلایا گیا ہے، اس کے نام کی برکت کی وجہ سے کام ہو گیا جو اس نے چاہا،
جو یہ چاہا جس نے کہ اگر تم چاہتے ہو میرے کو مارنا اس طرح سے مر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں مر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا خاص اس کے ساتھ معاملہ ہوا، لہذا وہ سب مسلمان ہو گئے. اب جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو بادشاہ کو لگا کہ اب تو بغاوت اور بڑھ جائے گی. ابھی تو 1 سے 2 تھے، 2 سے 3 ہو گئے. ابھی بچہ مرتے مرتے کئی لوگوں کو اسلام میں لے کر آ گیا. تو اس نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک خندق اور گڑھا کھودا جائے اور اس میں آگ بھری جائے اور اس آگ کے اندر ان تمام کو زندہ جلا دیا جائے. تو کہا کہ یہ وہی کے وہی معاملہ اس نے جیسا کہا تھا وہی کے وہی معاملہ اس نے کیا. حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اپنی کتاب مسلم شریف میں لکھی، ایک بالکل زبردست بات ہے کہ انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے بڑا یہ سمجھ لے کہ انتہائی حوصلہ پیدا کرنے والی بات. ایک بچے کا قول نقل کرا کہ ایک مسلمان عورت کو ہلکا سا تردد ہوا، ہلکا سا اس کو لگا کہ میں کیسے چلی جاؤں آگ کے اندر، میرے ساتھ بچہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے بچے کو گویائی دی جو ماں کی گود میں تھا کہ ماں تردد مت کرو، اللہ کا نام لے کے آگ میں کود جاؤ. یہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ یا چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کو اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی اور اس نے اپنی ماں کو ابھارا اس بات کے اوپر کہ اللہ کا نام لے کر کود جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو ہے نعمتوں کی باتیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے انعامات کی باتوں کو ذکر فرمایا. اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام کو قبول فرمایا ہے انسان کی کامیابی کے لیے، تو چاہے جیسے حالات آ جائیں، چاہے کتنے مایوس کن حالات آ جائیں، انسان کو گھبرانا بھی نہیں. اور اسلام کے لیے اگر بات آ جاتی ہے اسلام کی تو ہر چیز انسان قربان کر دے، لیکن اسلام کو کسی حال میں وہ نہیں چھوڑے. جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت کری تھی کہ اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور دنیاوی زندگی گزر جانے کے بعد پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی ہے اس میں جو انعام اور اکرام سے اللہ نوازے گا، وہ کہا کہ انسان کے کسی وہم و گمان میں نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ چیز نہیں دیکھی، کسی کان نے وہ نہیں سنا، اور کسی کے دل و دماغ پر اس کا تاثر بھی نہیں گزرا کہ وہ چیز کیا ہو سکتی. اتنی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین انعام اور اکرام کے طور پر دے گا. اس وجہ سے کہ جب انسان پوری دنیا سے خفا ہو کر، جو کسی کہنے والے نے کہا، بڑا مشہور شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ اللہ یعنی خدا کے بارے میں کہا کہ خدا یہ کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پورے دنیا سے انسان جو خفا ہوا اس وجہ سے کہ اللہ کی توحید کی وجہ سے، ورنہ ظاہر سی بات ہے جو ماحول چل رہا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. باطل کو سب سے زیادہ ڈر ہی اس گروہ سے ہے اور اس جماعت اور اس لشکر سے ہے جو باطل کی آنکھ میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے. ورنہ جو باطل میں ضم ہو گئے انہوں نے اپنی علامات چھوڑ دی، اپنے نشانات چھوڑ دیے، کہا کہ بھئی جیسا وہ کہہ رہا ہے ہم ویسا کرنے کو تیار ہے. باطل کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. باطل کو خطرہ آج کے دور میں بھی ان سے ہے جو ایمان کی بات کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی خطرہ ان سے جو ایمان و یقین کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ مسلمان رہیں گے چاہے جیسے حالات آ جائیں. اسی سے انسان کو باطل کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور یہی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اسی گروہ کے اندر یہ رہے. تو فرمایا بروج، یعنی بروج سے مراد ستارے مراد ہیں کہ ستاروں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور دیکھنے والوں کی اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس کی قسم. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ کھندقیں کھدوانے والے ہلاک ہو جائیں وہ جنہوں نے ایسی کھندقیں کھدوائیں جس کے اندر آگ اور ایندھن تھا. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ایمان والوں سے جو انتقام لیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا زبردست ہے، قابل تعریف ہے. اس اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ورنہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو ایمان والا صحیح معنوں میں ایمان والا ہے، جو اللہ کا دھیان رکھ رہا، اس ایمان والے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر واقعی مسلمان ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے جو اگر غیر مسلم میں پڑوسی ہے تو اس کے سامنے وہ حدیث ہے کہ پڑوسی چاہے یہودی ہو یا نصرانی، پڑوسی چاہے مشرک ہو یا مجوسی، لیکن اس کا اکرام کرنا ایمان والے کی ذمہ داری ہے.
اگر ایمان والا صحیح معنوں میں ہے تو کسی کی عزت کو اس سے خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر طرح سے کسی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایمان والا صحیح معنوں میں مسلمان ہے اور ایمان کی وجہ سے اس پہ حالات آ رہے ہیں تو کسی ایمان والے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ ایمان والے مکمل ایمان پر ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور جو جتنا زیادہ ایمان کے اوپر ہے اس کو اتنے زیادہ حالات ہیں، جو جتنا زیادہ ایمان کے اوپر ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں۔ ظاہر سے بات ہے کوئی انسان اگر ساتھ میں کام کر رہا ہے تو ایک انسان وہ ہے جو مسلمان ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ نماز پڑھنے والا مسلمان اگر کسی کے ساتھ میں کام کر رہا ہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو ان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے رسم و رواج میں ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہے، اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن یہ مسلمان جو اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے، پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے، لیکن غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے انہیں تکلیف ہے۔ تو لہذا تکلیف ایمان کی بنیاد پر ہی ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد اور ایمان والا صحیح معنوں میں اگر ایمان والا ہے تو اس سے غیر مسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے جب وہ ایمان کو سامنے رکھ رہا ہے تو اس کے سامنے غیر مسلموں کو حقوق بھی ہوں گے کہ بھئی غیر مسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا حقوق دیے ہیں، وہ سارے حقوق کی رعایت کرے گا۔ جو غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک نہیں ہوگا تو وہ سوچ لے کہ وہ اپنے کام کے پرتی کتنا ایماندار ہوگا، یعنی اس سے کسی غیر مسلم کا کام اگر کر رہا ہے تو غیر مسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کام پورا ایمانداری سے کرے گا۔ جب وہ تہواروں میں شریک نہیں ہو رہا اسلام کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے کام بھی مکمل کرے گا، کیونکہ اس کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کام پورا کرو تو پیسہ پورا لے رہے ہو تو۔ لیکن صرف تکلیف اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان ہے اور مکمل ایمان پر ہے۔ تو اگر اس وجہ سے تکلیف ہے تو اگر ایسے حالات انسان صبر بھی کرے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ بہترین انتظام اس کا فرمائے گا، اور اگر دنیا میں نکل بھی گئے تکلیفوں کے ساتھ تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو بڑا بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا انہوں نے ایمان والوں سے صرف اسی لیے انتقام لیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا زبردست بڑی حمد والا ہے، وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو فتنے اور آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہیں کری، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کہا اور بڑی کامیابی۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر فرمایا بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ و یعید، وہی ابتدا کرتا ہے وہی لوٹاتا ہے، یعنی شروعات بھی انسان کو پیدا بھی اللہ نے کرا اور موت بھی اللہ دے دے گا اور آخرت میں اللہ ہی دوبارہ اٹھائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور مغفرت کرنے والا محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، جو بڑے عظمتوں والے عرش کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکر کہ جنہوں نے کفر کرا، تکذیب کری، جھٹلایا۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ واقعہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں جو لوح محفوظ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔